BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. افغانستان میں قیام امن پر علاقائی کانفرنس، کیا رسمی باتیں اور ستارے توڑ لانے کے وعدے جنگ زدہ ملک کی قسمت بدل سکیں گے؟ شامی شہر حمص سے معاہدے کے تحت صدر اسد کے باغی دستوں کا انخلا مکمل، لیکن کیا شہری ملبے کے ڈھیر میں بس پائیں گے؟ اور سیربین میں یہ بھی دیکھیے گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت شدت پسندی کے مقابلے میں پسپا ہو جانے والی موسیقی کو کیسے بحال کرنا چاہتی ہے. افغانستان میں قیام امن پر اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ افغانستان کی منتخب حکومت ہی ملک کی واحد جائز اتھارٹی ہے. کانفرنس میں شریک افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ دونوں ممالک الزام تراشی کے کھیل میں نہیں پڑنا چاہتے اور اسی لیے حقائق جاننے کا طریقہ کار وضع کرنا ضروری ہے. اس کانفرنس نے پاکستان کو ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ خوشگوار کرنے کا موقع دیا، البتہ فریقین کا روایتی مشروط رویہ برقرار رہا. اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر کی رپورٹ. 21 توپوں کی سلامی، گارڈ آف آنر. پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی طرف سے افغان صدر کا گرم جوشی سے استقبال. میزبان کی طرف سے مہمان خصوصی کے لیے خلوص نیت کا اظہار. افغانستان ایک خود مختار ریاست ہے. بین الاقوامی برادری اس کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا بھرپور احترام کرتی ہے. افغانستان میں جمہوری طریقے سے منتخب حکومت ہی متفقہ طور پر اپنائے گئے آئین کے تحت ملک کی واحد جائز طاقت ہے. افغان صدر نے پاکستانی وزیر اعظم کے خیالات کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس کا اثر بہت دور تک جائے گا، لیکن امن کے سلسلے کو سبوتاژ کرنے والے عناصر کی مشترکہ نشاندہی کی ضرورت ہے. وزیر اعظم اور میں الزام تراشیوں پر یقین نہیں رکھتے. ہم تصدیق کا نظام قائم کرنے کی تجویز دیتے ہیں. استنبول پروسیس کو علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کی تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کرنا چاہیے جس کے تحت تصدیق کا نظام قائم ہو کہ کس طرح کے عناصر ہمارے مشترکہ مفادات کے لیے خطرہ ہیں. افغان سلامتی ہو یا افغان ترقی، امن کے لیے مفاہمت ہو یا خوشحالی کے لیے تجارت، دونوں صورتوں میں اہم راستے پاکستان سے گزرتے ہیں. بھارت کا پیغام تھا کہ اس کی منڈیوں تک بلا رکاوٹ رسائی ہی افغانستان کو فوری فائدہ پہنچا سکتی ہے اور فائدے پاکستان کو بھی مل سکتے ہیں. اس عمل کے بارے میں بھارت کی سوچ ہے کہ تجارت، توانائی اور مواصلاتی نظام کا مرکز افغانستان ہو. میں اس موقع پر پاکستان کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتی ہوں. وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں کاروبار کے لیے بالغ نظری اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں. کانفرنس اس اعلان پر ختم ہوئی کہ افغانستان کے مسائل سانجھے ہیں، حل سانجھے ہیں، لیکن چلتے چلتے افغان وزیر خارجہ نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ پاکستانی تاجروں کو وسطی ایشیا کے راستے تبھی ملیں گے جب افغان تاجروں کے لیے بھارتی راستے کھلے رہیں گے. ظہیر الدین بابر، BBC نیوز، اسلام آباد. یہ تو تھا احوال ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا، لیکن آج ہی قندھار ایئرپورٹ پر طالبان کے حملے میں 46 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. مارے جانے والوں میں طالبان شدت پسند، سیکیورٹی اہلکار اور شہری شامل ہیں. حکام کے مطابق اس وقت شدید لڑائی جاری ہے اور حملہ آوروں نے متعدد افراد کو یرغمالی بنا رکھا ہے. قندھار ایئرپورٹ سے تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں. اور اسی تناظر میں مزید بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نیوز ویک سے وابستہ صحافی سمی یوسفزئی. سمی یوسفزئی صاحب، افغانستان پر کانفرنس متعدد بار ہوتی ہیں، لیکن آپ نے بھی دیکھا اور سنا کہ قندھار میں پھر حملہ ہوا ہے، 40 سے زیادہ لوگ مارے گئے. تو اس قسم کی کانفرنس کا فائدہ کیا؟ ظاہر بات ہے اس طرح کے کانفرنس کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح جو خونریزی چل رہی ہے، جو لڑائیاں چل رہی ہے، جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہی ہے اس کا ادراک کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے. میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ طالبان نے جان بوجھ کر اس ڈیٹ کے ساتھ قندھار ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا. اس سے دو میسج آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان شاید اس وقت بھی
جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کے بہت زیادہ زیر اثر و نفوذ ہے، اس طرح بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک بڑا نیگیٹو میسج بھجوا دیا۔ دوسرا یہ سامنے آ گیا کہ افغان حکومت بھی خاص مواقع کے اوپر اتنے اہم مقامات کا دفاع کرنے میں ناکام ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی کانفرنسز بہت اہم ہے۔ یہ کانفرنس نے یہ موقع فراہم کر دیا کہ افغانستان کے صدر کے جو شدید ناراضگی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ مزید ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، ان کے شرائط تھے کہ وہ پہلے طالبان پر سیز فائر منوائے، اس کے بعد مذاکرات پاکستان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہوں گے، لیکن امریکہ اور اس کانفرنس کی اہمیت نے اس پر مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان آ جائے۔ یہاں پر ان کو کافی وارم ویلکم کیا گیا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے کانفرنس سے ٹھیک ہے، اسے پوری طرح یہ چیز ختم نہیں ہوں گے، لیکن اپرچونٹی موقع فراہم کر دیتے ہیں۔ تو سمیع یوسفزئی صاحب، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا افغانستان پر براہ راست اثر پڑتا ہے، پاکستان اور بھارت کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی؟ میرے خیال میں اس وقت انڈیا کو بھی کافی کنسرنز ہے اگر طالبان دوبارہ افغانستان میں واپس آ جاتا ہے۔ انڈیا کو اچھی طرح علم ہے کہ افغانستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ان کی جو ایمبیسی جو سفارت ہے ان کو کلوز کرنا پڑا جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا، جو کہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا انڈینز کے لیے۔ تو میرے خیال میں انڈیا بھی ڈرا ہوا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس طرح حالات میں طالبان دوبارہ اقتدار میں آ جائے کہ انڈیا کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، یا پاکستانی جو ملیٹنٹس ہے، کشمیری ملیٹنٹس ہے، وہ جس طرح طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں انہوں نے پناہ لی تھی، وہ دوبارہ وہاں جا کر وہاں سے منظم ہو کر مسائل کھڑے نہ کرے۔ سمیع یوسفزئی، بہت بہت شکریہ۔ اسی سلسلے میں ہمارے سوشل میڈیا پر بھی خاصی بحث ہو رہی ہے۔ ذیشان ایوان کراچی سے کہتے ہیں خطے میں امن نہ ہو تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیاسی اور تجارتی روابط کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ بنو سے انور خان نے کہا کہ اگر پاکستان اور انڈیا دونوں کی حکومتیں عوام کی مصیبتوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں تو پھر قیام امن مشکل نہیں۔ شبیر محمد لاہور سے کہتے ہیں کہ افغانستان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، افغانستان کے بغیر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شام میں حمص سے حکومت مخالف باغیوں کے انخلاء کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ انخلاء کا عمل اقوام متحدہ کی نگرانی میں شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، جس کے بعد یہ شہر برسوں کی جنگ کے بعد اب حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ باغیوں سے بھری بسیں شہر کے الوائر نامی علاقے سے روانہ ہوئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں۔ باغیوں اور ان کے افراد خانہ کو حمص سے لے جانے کے لیے بسوں کا انتظام کیا گیا۔ شہر چھوڑ کر جانے والے یہ باغی صوبہ ادلب کا رخ کر رہے ہیں، جہاں کے کچھ علاقوں پر اب بھی ان کا کنٹرول ہے۔ 1 دسمبر کو شامی حکومت اور باغی جنگجوؤں کے درمیان حمص میں ان کے زیر اثر علاقوں میں لڑائی ختم کرنے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اس وقت حمص میں صوبائی گورنر نے کہا تھا کہ معاہدے کے تحت اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقے کو جنگجو جلدی خالی کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ باغی جنگجوؤں کا سلسلہ وار انخلاء آئندہ 2 ماہ میں مکمل ہوگا، جس کے بدلے میں سرکاری افواج علاقے پر گولہ باری اور اس کا محاصرہ ختم کر دیں گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال بھی اسی طرح کے معاہدے کے تحت باغی جنگجوؤں سے حمص شہر کے دیگر علاقوں کو خالی کرایا گیا تھا۔ شام کے وسطی علاقے میں واقع حمص کو ایک وقت میں انقلاب کا دارالخلافہ بھی کہا جاتا تھا، اور یہیں 2011 میں پہلی بار صدر بشار الاسد کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے۔ حکومتی افواج نے 2012 میں اس شہر میں موجود باغیوں کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، اور 2 سال تک شہر کے قدیم حصے کے محاصرے کے بعد بالآخر باغی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے تھے۔ نصرت جہاں، BBC نیوز۔ کچھ دیگر موضوعات پر بھی ایک مختصر نظر۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ پیرس کی پولیس نے گزشتہ ماہ شہر میں ہونے والے حملوں میں ملوث ایک اور شخص کی شناخت کر لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ شخص ان حملہ میں سے ایک تھا جنہوں نے بطاکلاں تھیٹر میں خودکش دھماکے کیے تھے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی آئی ہے، اور 7 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تیل $40 فی بیرل سے نیچے آ گیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کا سبب ضرورت سے زیادہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں کمی بتائی جا رہی ہے۔
دنیا کی بڑی اور مشہور بندوق ساز کمپنی اسمتھ اینڈ ویسن کا کہنا ہے کہ کمپنی کو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال 3 گنا زیادہ منافع ہوا ہے. خیال ہے کہ گنز کی فروخت میں اضافے کا سبب لوگوں کی تشویش ہے کہ ملک میں گنز رکھنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے. اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے bbc.urdu.com. آج یہاں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہے رانی مکھرجی کی ماں بننے کی خبر. اس کے علاوہ وسعت اللہ خان کا کالم مولانا مودودی خادم اسلام یا انتہا پسند بھی بہت مقبول ہے. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ افریقی ملک نمیبیا کیسے عالمی حدت سے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ کیا شدت پسندی سے متاثرہ علاقوں میں موسیقی کی واپسی کی کوششیں برابر ہوں گی. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں شفیع نقی جامعی. عالمی ماحولیاتی تبدیلی کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے گرم علاقوں میں آنے والے برسوں میں قحط اور خشک موسم کے مسائل میں اضافہ ہوگا. جنوب مشرقی افریقہ میں واقع نمیبیا ایک ایسا ملک ہے جس کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید خطرات لاحق ہیں. گزشتہ 3 سال سے نمیبیا قحط کا شکار ہے اور تقریباً 5 لاکھ لوگ امدادی خوراک کا سہارا لے رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صورتحال اور بھی بگڑ سکتی ہے. ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں زیاد ظفر. قحط کے شکار اس صحرا میں گرمی کے عادی جانور بھی اب پانی کے لیے بےتاب ہیں. میرے پاؤں کے نیچے یہ زمین اتنی خشک ہے کہ جگہ جگہ سے چٹخ گئی ہے. گزشتہ 3 سال سے نمیبیا میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اب پانی کی کمی سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے. نمیبیا کے خشک مستقبل کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی. پانی کا یہ ذخیرہ ملک کے دارالحکومت ونڈ ہک کو پانی پہنچاتا تھا. اب یہاں پانی کی ایک بوند نہیں ہے. مونیکا اماکاری روز اپنا نلکا کھولتی ہیں مگر اس سے کچھ نہیں نکلتا. یہ مجھے بتاتی ہیں کہ ان کی 3 بکریاں بھوک اور پیاس سے مر گئی ہیں. نمیبیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ دھول پائی جاتی ہے اور یہاں کے موسمیاتی حالات کا اثر دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے. خلا سے لی جانے والی نیسا کی اس سیٹلائٹ تصویر میں دھول کا یہ وسیع بگولا تیزی سے آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا عالمی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایسا قدرتی عجوبہ مستقبل میں اور عام ہو سکتا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں یا تو ہوتی ہی نہیں ہیں یا پھر شدید ہوتی ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی درجہ حرارت اور طوفانی بارش کی وجہ سے یہاں کی سخت مٹی ہٹ رہی ہے اور نیچے سے یہ نرم دھول نکل رہی ہے جس سے ہوا میں بگولے بنتے ہیں. ایک طرف ہوا میں دھول کی اضافی موجودگی سے تابکاری کم ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ گرمی بھی کم ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف یہی دھول کے بادل زمین سے نکلنے والی تپش کو فضا میں جانے سے روک سکتے ہیں جس سے گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے. جو بھی ہوتا ہے، نمیبیا میں چھوٹے بچوں کو ابھی سے مستقبل کی مشکلات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس اسکول میں ان بچوں کو مائکرو ڈرپ اریگیشن کا یہ جدید طریقہ سکھایا جا رہا ہے. صحرا میں یہ ہاتھی عالمی موسمیاتی تبدیلی کے اسباب سے تو انجان ہے، لیکن پیاس محسوس کرنے والا یہ جانور بھی جان گیا ہوگا کہ مشکل وقت آنے والے ہیں. ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ. اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پشتو بولنے والے بیشتر علاقوں میں شدت پسندی کی وجہ سے گلوکاروں نے اس فن سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. اب خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے یا قربان کے نام سے دہشت گردی سے متاثرہ شہروں میں علاقائی موسیقی کے مقابلے ترتیب دیے ہیں جو پشتو، ہندکو، سرائکی اور چترالی زبانوں میں ہو رہے ہیں. مالاکنڈ ڈویژن میں ہونے والے ایک ایسے ہی مقابلے کے ناظرین میں ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان بھی تھے. ٹپا پشتو موسیقی میں احساسات کے اظہار کی قدیم ترین روایت ہے.
پشتون روایات میں ڈھول کے ذریعے اعلانات بھی کیے جاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے علاقائی موسیقی کے مقابلے منعقد کرانے کا مقصد بھی امن کے قیام کا اعلان کرنا ہے۔ یہاں پر جو پہلی حالات تھی جس میں گانے اور وغیرہ موسیقی بند ہو چکا تھا، اب یہ پھر سے شروع ہوئے تو ہم بھی بہت خوش ہیں اور سوات کے لوگ بھی بہت خوش ہیں، عوام بھی بہت خوش ہے۔ سوات میں منعقد اس مقابلے میں چترال سمیت 6 اضلاع سے گلوکار شریک ہوئے۔ علاقائی موسیقی کے اس سوات کے پروگرام میں 50 سے زیادہ گلوکاروں نے حصہ لیا۔ ان میں زیادہ تر شوقیہ گلوکار ہی تھے۔ اسی طرح کے پروگرام صوبے کے دیگر 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی ترتیب دیے گئے ہیں۔ موسیقی کے میدان میں سوات کی سرزمین سے نامور فنکار پیدا ہوئے۔ زیادہ تر فنکار سوات میں بڑھ کے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چند سال پہلے شدت پسندی کی وجہ سے فنکار یہ علاقہ چھوڑ کر دیگر علاقوں کو چلے گئے تھے۔ ہمارے بارے میں ایک امپریشن جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑے ہارڈ لائنر قسم کے لوگ ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ سے انفارچونیٹلی محبت نہیں کرتے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پشتون جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بہت زیادہ کریٹیو لوگ ہیں، اور ان کو اگر مواقع دیے جائیں تو پورے دنیا میں مختلف چیزوں میں، سپورٹس میں اور بھی جتنی چیزیں انہوں نے اپنی ورتھ کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ سوات میں 6 سال پہلے شدت پسندی کے خلاف فوجی آپریشن کے نتیجے میں علاقے میں امن قائم کر دیا گیا تھا۔ میلے اور کھیلوں کی سرگرمیاں بھی شروع کی گئیں۔ اب صوبائی حکومت نے موسیقی کے مقابلے منعقد کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی سوات اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، سوات۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ افغانستان میں قیام امن پر اسلام آباد میں منعقد ہوئی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس آج کے سربین کا بڑا موضوع تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ افغانستان کی منتخب حکومت ملک کی واحد جائز اتھارٹی ہے، جبکہ افغان صدر کہتے ہیں کہ دونوں ممالک الزام تراشی کے کھیل میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ تو مجھے تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔